إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کی ٹو میں نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد، کیونکہ کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان ساری چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. بڑے ہی قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس میں ہر قسم کی اور بطور خاص جو اجتماعی برائی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارے سارے معاشرے سے ان برائیوں کے اسباب اور ان کی جڑیں بننے والی جو خصلتیں ہیں یہ ختم ہوں اور سارے اہل اسلام باہم محبت اور رواداری، پیار اور حسن سلوک کے ساتھ اس معاشرے کی بنیاد رکھے. اسی لیے اسلام نے ایسی خصلتیں، ایسی برائیاں کہ جو معاشرے کے استحکام کے لیے، اس معاشرے کی بنیادوں کو جو کھوکھلا کرنے والے اسباب ہیں، ان سب اسباب اور وسائل کا اختیار کرنا اسلام نے ان کو حرام کر دیا. گزشتہ خطبات میں حسد اور اس کی تباہ کاریاں، تکبر اور اس کی اقسام، بدگمانی اور اس کے بھیانک نتائج، اسی طرح بعض دیگر برائیوں پر
ہم قرآن و سنت کی روشنی سے رہنمائی حاصل کر چکے ہیں۔ پوری امید ہے کہ ہم نے مل کر انشاءاللہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی صاف کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ناسور، جس نے ہمارے سماج کو بالکل انسانی سماج سے خارج کر دیا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ عیب جوئی، کسی کا عیب تلاش کرنا اور اس کی ٹو میں لگے رہنا، اپنا وقت بھی ضائع کرنا اور دوسرے کی شخصیت کو بھی مجروح کرنا، یہ کام کتنے ہی لوگ کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے عیب جوئی بالکل حرام ہے۔ کیونکہ کسی کا عیب تلاش کرنا، اس کے اندر کئی عناصر موجود ہیں۔ ایک تو جس کا عیب تلاش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں، اس کا عیب تلاش کر کے مثال کے طور پہ وہ سودی لین دین کرتا ہے۔ ایک ہے کہ آپ پرسنل میں اس کو سمجھا دیں، ایک ہے کہ اس کا عیب آپ نے پکڑا اور سارے لوگوں میں پھیلا دیا۔ اس کے ساتھ کتنے نقصان ہوئے؟ آپ نے اس کی شخصیت کو بھی لوگوں کے ہاں مجروح کر دیا، اور دوسرے نمبر پر اس نے تو گناہ کیا ہی کیا، آپ نے اس کا عیب تلاش کر کے ایک عیب تلاش کیا اور پھر اس کو لوگوں میں بیان کیا، آپ نے تو اس سے بڑا گناہ کر لیا۔ کیونکہ عیب تلاش کرنا یہ دیگر معاملات سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے تو گناہ کیا ہی کیا، عیب جوئی کرنے والے نے بھی اس سے بڑا گناہ کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس عیب کو اپنے پاس امانت رکھا، لوگوں میں بیان کر دیا۔ وہاں اس بھائی کی شخصیت کی توہین، اس آدمی نے بھی گناہ کا ارتکاب کر لیا، اور تیسرے نمبر پر اس برائی کا جو اظہار ہے سارے معاشرے میں کر کے گویا لوگوں کو ایک رستہ فراہم کر دیا کہ سودی لین دین والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، لہذا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ کس قدر اس کا خطرناک نتائج انسان کی نہ صرف یہ کہ ذات پر بلکہ انسانی اور اہل اسلام معاشرے کے اندر اس کے کتنے برے اثرات ہیں۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ عیب جوئی کرنا اسلام نے اس کو ناجائز اور حرام تصور کیا ہے۔ آیت مبارکہ میں نے جو تلاوت آپ کی سامنے کی ہے اس میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ۔ یہ آنکھیں، آپ کو دیا جانے والا یہ دل اور یہ کان، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں کل قیامت کے دن ان ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہونے۔ کان سے سنی اگر غلط بات تھی اور زبان کے ساتھ اگر غلط بات کا اظہار کر دیا، یہ کان کا الگ گناہ اور زبان کا بھی گناہ اس میں تصور ہو جائے گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں مختصر سی تمہید کے بعد کہ اسلام نے عیب جوئی کرنے کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کے قرآنی اور حدیث کی روشنی سے کئی دلائل موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اہل ایمان، بدگمانی سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ کچھ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، کسی کا عیب مت تلاش کرو۔ گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی مسلمان بھی کسی دوسرے کا عیب تلاش نہ کرے، تجسس نہ کرے۔ کسی کی ٹو میں لگے رہنا، فلاں آدمی کیا کرتا ہے، فلاں موقع پر یہ کیا کرے گا، یہ ساری عیب جوئی کی صورتیں ہیں۔
آگے بڑھیے۔ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ملحوظ خاطر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ولا تحسسوا، اور لوگوں کی باتوں کو اور ان کے عیوب کو تلاش کرنے کی کوشش مت کرو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، وکونوا اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں بھی بالکل واضح ہے، ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی مسلمان بھائی کے عیب تلاش مت کرو۔ واضح الفاظ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یاد رکھیے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کو بے نقاب کروں گا، اور بے نقاب کر کے میرا مقصد اچھا ہے، میں لوگوں کے سامنے اس کا عیب ظاہر کر کے معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ عزیز بھائی، یہ بات نہیں۔ اصل میں آپ کسی مسلمان بھائی کا عیب تلاش کر کے جہاں اسے رسوا کرتے ہیں، اپنی ذات کو مجروح کرتے ہیں، ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر امن و امان نہیں، فتنہ اور فساد کا آپ سبب بنتے ہیں۔ میں نے نہیں کہا، پیغمبر علیہ السلام نے کہا، انکا ان اتبعت عورات النساء عورات الناس، یاد رکھو اگر تم نے لوگوں کے عورات کو، ان کے عیوب کو، ان کی پردے والی باتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا، افسدتہم، تو تم نے فساد برپا کر دیا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آپ نے ایک مسلمان میں دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کا عیب آپ کے پاس آیا، آپ پر بحیثیت مسلمان لازم تھا آپ پرسنل میں اس کو نصیحت کرتے، اور اللہ کے بندے یہاں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ رہا۔ منافقوں کی خصلت میں سے ایک خصلت ہے جھوٹ بولنا۔ اللہ کا خوف کیجئے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے۔ اس نصیحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو اجر بھی عطا کر دیا۔ اور مسلمان بھائی جس میں جھوٹ کی خصلت موجود تھی، موقع مل جاتا ہے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا۔ لیکن یہی بات اگر آپ نے چوک چوراہوں میں اور بڑی بڑی مجالس میں کی کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آپ نے برائی کا ارتکاب بھی کیا اور اپنے اس مسلمان بھائی کی شخصیت پر دھبا بھی لگایا، اور سارے لوگوں میں اس کی برائی واضح کر کے لوگوں کو اس برائی پر عمل کرنے کا موقع بھی دے دیا، اور اس انسان اور اپنے مسلمان بھائی اصلاح کا جو طریقہ تھا اس کے ساتھ وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، بلکہ الٹا آپ کے ساتھ وہ بغض و عداوت رکھنا شروع کر دے گا۔ تو بات کا فائدہ تو نہ ہوا۔ آگے بڑھیے۔ کسی کا عیب تلاش کرنا، جو انسان دنیا میں کسی کا عیب تلاش کرتا ہے، ایک نہیں 10 احادیث ایسی ہیں جس میں اس بات کو واضح کیا گیا، جو انسان دنیا میں رہ کر مت سمجھے کہ میں کسی کا عیب تلاش کر کے لوگوں میں اس کا افشا کرتا رہوں گا، لوگوں اس کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور میں بالکل پاک صاف رہوں گا، کیونکہ آپ سارے جانتے ہیں اس وقت ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، تمام انسان، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ضرور پائی جاتی ہے۔ کوئی انسان بھی خطا سے پاک نہیں ہے، سب کے اندر برائی موجود ہے۔ تو مت سمجھیے اگر میں لوگوں کی برائیاں لوگوں کے اندر عام کرنا شروع کر دوں گا تو میں پھر پاک صاف رہوں گا، نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، آپ نے کیا کہا؟ یا معشر من اسلم بلسانی، او لوگو جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ولم يدخل الایمان قلبا، اگر ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے عورات اور ان کی چھپی ہوئی باتیں اور ان کے راز ان کے پیچھے مت پڑو، فإنه من اتبع عوراتهم،
جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ رب العزت ایسے انسان کے عیبوں کا پھر پیچھا کرے گا۔ ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جس کے عیبوں کا اتباع اور ان کے پیچھے اللہ پڑ جائے، یفضحہ فی بیتہ، اللہ رب العزت اس انسان کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ رسوائی تو دنیا کی ہے، آخرت کی رسوائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین لوگ جو ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جو لوگوں کے عیب تلاش کیا کرتا تھا اور پھر لوگوں میں انہیں بیان کیا کرتا تھا۔ چھپ کر لوگوں کی باتیں سننا، جاسوسی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر ایک میٹنگ ایسی ہے جہاں پر چند لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، کسی کام کے متعلق پلان کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری اس مجلس کا اظہار کسی کے سامنے ہو، ایک آدمی ان کے قریب جا کر اپنا کان لگا کر باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے، اس کمرے میں خفیہ کیمرے فٹ کر دیتا ہے اور مختلف قسم کے ریکارڈر وہاں پہ رکھ دیتا ہے تاکہ ان کی مجلس ریکارڈ ہو جائے اور میں ان کی باتیں سن لوں۔ کتنے ہی لوگ موجودہ دور میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ، اور جس نے کچھ لوگوں کی بات کی طرف اپنا کان لگایا، جاسوسی شروع کی، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ ان کی بات کوئی اور سن سکے، او یفرون منہ، یا اس چیز سے وہ بھاگتے ہیں، صب فی اذنہ الآنک یوم القیامہ، اللہ رب العزت ایسے جاسوسی کرنے والے آدمی کے کان میں سیسا ڈال دے گا۔ کل قیامت کے دن سیسا گرم کر کے اس کے کان کے اندر داخل کر دیا جائے گا جو لوگوں کی جاسوسیاں کیا کرتا تھا۔ لوگوں کی جاسوسی کرنا اور عیب جوئی کرنا، عیب تلاش کرتے رہنا، برائیاں تلاش کر کر کے لوگوں میں بیان کرتے رہنا، یاد رکھیے اس کی اجازت پیغمبر علیہ السلام نے حکمران کو بھی نہیں دی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، ان الامیر، بے شک امیر اور حکمران جو ہوتا ہے، اذا ابتغى الریب فی الناس افسدہم، اگر لوگوں کے وہ بھی عیب تلاش کرنا شروع کر دے تو فتنہ فساد ختم کرنے کی بجائے لوگوں کے اندر خود فتنہ فساد پھیلا رہا ہے۔ کتنے ہی اداروں کے مالک ایسے ہیں جو اپنے ماتحتوں کے عیوب تلاش کرتے ہیں، اور مت سمجھیے کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کا ادارہ اور اس کی وہ کمپنی اور وہ اس کا کسی بھی قسم کا وہ جو ادارہ یا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر فتنہ اور فساد ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اگر آپ بحیثیت امیر اور باس ہونے کی حیثیت سے کسی کا عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا آپ نے سارے لوگوں کو یہ رستہ دے دیا کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دے۔ اور یہ میں بات ذکر کر چکا ہوں کہ عیوب سے، نقائص سے، برائیوں سے، گناہوں سے کوئی انسان بھی مبرہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس نے اپنے خاص بندوں کے جو عیب ہیں ان پر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ آگے بڑھیے، جو انسان کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپا لیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، ایسے انسان کو شریعت میں بہت اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اللہ رب العزت ایسے انسان کے ساتھ بہت راضی ہوتا ہے۔ پردہ پوشی کرنا، یاد رکھیے، بہت زیادہ افضل کام ہے۔ جناب حذال رضی اللہ عنہ، ان کے ماتحت جناب ماعز ہیں رضی اللہ عنہ۔ ماعز رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کو سارے صحابہ ہی اچھے لگتے ہیں، اور بحیثیت انسان برائی کا ارتکاب کسی انسان سے بھی میں ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے۔ ماعز رضی اللہ عنہ، قربان جائیے، آخرت کی کتنی فکر تھی، بحیثیت انسان برائی کا ارتکاب کر بیٹھے، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی مجھے صاف کیجئے،
गुनाह हो गया, मुझे साफ कर दीजिए, मुझ पर हद लगाइए, रजम कर दीजिए, संसार करके इस गुनाह का जो धब्बा है इससे मुझे साफ कर दीजिए, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में किसी किस्म की रुसवाई का मुझे सामना न करना पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 4 मरतबा इन्होंने अपने इस जुर्म का इर्तिकाब किया, इकरार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जनाब हज़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु से क्या कहा था? लौ सतरतहु बिथौबिक कान खैरन लक। ए हज़ाल, ये आदमी मेरे पास आया और अपने जुर्म का इर्तिकाब किया, ये तेरे मातहत रहता था, क्या ही अच्छा होता कि तू अपने कपड़े में इसके ऐब को छुपा लेता, तो आज ये लोगों की भेंट न चढ़ता और अपनी इस ज़िंदगी से हाथ न धो बैठता। मुमकिन है वो अल्लाह के यहाँ तौबा करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल कर लेता। क्या ही अच्छा होता अगर इस ऐब को तूने अपने पास रखा होता। यहाँ ज़रा रुक जाइए। हमारे यहाँ हर इदारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी हैं, नाम ले लेने में कोई हरज नहीं है। मीडिया एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में मौजूद है, जहां बहुत अच्छाइयां होंगी, एक बहुत बड़ी बुराई क्या है? लोगों के छोटे छोटे मामलात को बड़ी आनन फानन सारे लोगों के सामने इसका इजहार कर दिया जाता है। अगर किसी इंसान ने चोरी की, क्या ही अच्छा होता आपके पास उसका ऐब आया, आप अपने उस मुसलमान भाई को समझाते, मुमकिन है वो समझ जाता, तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता। लेकिन सूरत हाल क्या है? मीडिया फौरन वहाँ पे पहुँचकर उसके इस जुर्म से उसे बेनकाब करता है और लोगों के अंदर इस जुर्म की तशहीर करता है और उस इंसान का इस दुनिया में जीना बिल्कुल हराम कर देता है। और इसका नतीजा कौमी तौर पर और मिल्ली तौर पर क्या होता है? इंडिया में बैठने वाला, कतर में बैठने वाला, किसी और मुल्क में बैठने वाला आदमी जब आपके पाकिस्तान के हालात पड़ेगा तो क्या कहेगा? ना ना, यहाँ जराइम बहुत ज़्यादा है। मीडिया आए रोज़ इस तरह की खबरें बयान कर रहा है, फला मुल्क में जराइम बहुत ज़्यादा है, गोया वहाँ बैठे हुए भाई आपके बारे में बदज़न हो सकते हैं। कितनी बुराइयाँ इसकी। एक है इस्लामी कानून, अगर किसी ने ज़िना किया उसे कत्ल कर दिया जाए, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो इस्लामी कवानीन भी नाफिज नहीं हैं। अगर एक इंसान ने ज़िना किया, आप उसकी तस्वीर बनाकर, उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दें, ये सज़ा जो आप उस मुसलमान भाई को दे रहे हैं, ये कत्ल से कितनी बड़ी सज़ा है। और ये वीडियो का महफूज हो जाना, और फिर लोग भी इतने अजीब हैं, इस तरह की पोस्टें और इस तरह की वीडियोस फ़ौरन उसको शेयर कर रहे होते हैं, जैसे इसको शेयर करना कितना बड़ा अजर है। नहीं अजीज़ भाई, आपके सगे भाई से, आपके इस्लामी भाई से अगर ज़िना का इर्तिकाब हो गया, एक है उसे कत्ल कर दिया जाए, मामला ख़त्म हो जाता है। एक है उसकी तशहीर की जाए, ताकि आइंदा आने वाली सारी नस्लें देखें कि वो जो मेरा दादा लगता था उसने ज़िना किया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कत्ल से बड़ा गुनाह है कि नहीं? बहुत बड़ा गुनाह है जिसका हम इर्तिकाब किए बैठे हैं। याद रखिए, अपने मुसलमान भाई के अयूब पर पर्दा डालें। हाँ, एक यहाँ समझने वाली बात यह है, अगर हुक्मरान के पास कोई केस आ जाए तो फिर उसमें चश्मपोशी नहीं की जाएगी। जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास केस आया, फातिमा नामी एक औरत है जिसने चोरी कर ली, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा गया। आपने क्या कहा था? आपको शदीद गुस्सा आ गया, उसामा अतशफ़अ फ़ी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे सिफारिश करते हो। याद रखो, लौ अन्न फ़ातिमत बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़त्तअतु यदहा, ये तो आम फातिमा है, अगर मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी कर लेती मैं उसका हाथ भी काट देता। यहाँ से क्या समझ आया? अगर जुर्म वहाँ अदालत में
اور حکمران کی خدمت میں پہنچ جائے، پھر حکمران کو اختیار نہیں ہے کہ اس سے چشم پوشی کرے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ سزا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جرم اب سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کی سزا آپ نہیں دیتے تو پھر آپ اس مجرم کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک حکمران کے پاس یہ کیس نہ پہنچے، یا پہنچ تو جائے لیکن لوگوں کے ہاں ابھی رواج نہ پکڑے، تو حکمران بھی کہہ سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، زنا کیا ہے، آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا، وہ اس طرف آ کر بیٹھ گیا، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کی ہے، مجھے صاف کیجئے، آپ نے اپنا رخ اس طرف کر لیا، وہ اس طرف آ کر بیٹھ گیا، آپ نے لوگوں سے کہا اس نے کہیں شراب نوشی تو نہیں کی؟ مطلب شراب نوشی کی ہو اور یہ سمجھ نہ پا رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آدمی اٹھا اور اس کے منہ کو سونکا اور کہنے لگے اللہ کے نبی شراب نوشی نہیں اس نے کی، یہ صحیح بات کر رہا ہے۔ اب جب لوگوں کے ہاں یہ عیب ظاہر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا بھی دی۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ایسی ہیں آپ نے قسم اٹھا کر وہ باتیں کی ہیں، نبی کی ساری باتیں سچی ہوتی ہیں، قسم نہ اٹھائیں تو بھی ہمارے لیے وہ قابل اعتبار ہیں، لیکن اہمیت کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات بھی کہی تھی کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے اور عیب تلاش کر کے لوگوں میں واضح کرتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ رب العزت ایسے انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ قسم اٹھا کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آگے بڑھیے، یہ اس قدر اچھا کام ہے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں انسان کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من رأى من اخیہ عورہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھ لیا، فسترہا علیہ، لوگوں میں بیان نہیں کیا بلکہ اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے بڑھیے، لوگوں کے عیب تلاش کر کے انہیں لوگوں کے درمیان بیان کرنا، ان کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ بات کہی تھی، ان من الخیانہ ان تحدث بسر اخیک، لوگوں یاد رکھو خیانت میں سے ایک یہ بھی خیانت ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا عیب لوگوں میں بیان کرتے پھرے۔ کس طرح؟ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مسلمان برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کا عیب آپ کے پاس آ گیا، اب یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اسے چھپا لیتے اور جنت کے حقدار ہو جاتے، لیکن آپ نے اس امانت میں کیا کی؟ خیانت کرنے کے ساتھ جو خیانت کرنے والے کو گناہ ملتا ہے اس گناہ کے بھی آپ مستحق بن جاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، جو انسان عیب جوئی کرتا ہے، اللہ رب العزت میں نے ذکر کیا کہ اس کا عیب لوگوں میں واضح کر دیتا ہے، اور جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر عورت اخیہ المسلم سترہ اللہ عورتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور یہ کتنی عظیم بات ہے۔ آج کسی کا گناہ اور جرم آپ اگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو کتنے لوگوں میں بیان کر پائیں گے؟ 100 آدمی میں، 1000 آدمی میں، پورے ملک پاکستان میں، اور بس۔ جبکہ آپ کے اندر جو عیب ہے اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آدمی آخری آدمی تک آپ کا عیب سب کے سامنے بیان کر دیں گے۔
تو رسوائی کیا ہوئی؟ 1000 آدمی کے اندر عیب کا افشا ہونا یا پوری انسانیت کے اندر؟ فیصلہ ہمارے ہاں ہے، ہم فیصلہ خود کریں گے کہ ہم نے لوگوں کے عیوب ان کی پردہ داری کرنی ہے یا لوگوں میں بیان کرنا ہے۔ آگے بڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عیب آگے بیان کرنے والے شخص کے متعلق یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ان من شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ جو برے ترین آدمی ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہوگا، الرجل یفضی الی امرأتہ، آدمی اپنی بیوی کے قریب ہوتا ہے، وتفضی الیہ، اور وہ بیوی بھی اس کے قریب ہوتی ہے، ثم ینشر سرہا، پھر یہ آدمی اس کے راز کو لوگوں میں فاش کر دیتا ہے۔ نوجوانوں کی جماعت، میری بہنوں اور نوجوان بھائیوں، کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں نکاح کے بعد اپنے پرسنل معاملات اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کتنے ہی ایسے ہیں ریکارڈنگ کر کے اپنی سہیلیوں کو اور اپنے دوستوں تک اس کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس قدر اللہ کے ہاں ناراضگی والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جن لوگوں پر بہت زیادہ سختی کے ساتھ ناراض ہوگا ان میں ایک یہ آدمی اور یہ عورت بھی ہوگی۔ آگے بڑھیے، یہ جو انسان لوگوں کے عیوب تلاش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل قیامت کے دن اسے لایا جائے گا، جو آدمی کسی دوسرے مسلمان پر اس کے عیب کو لوگوں میں بیان کیا کرتا تھا، ایسے انسان کو نہ صرف یہ کہ جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ بہت سخت پیٹ اور اس قدر سختیوں کے ساتھ اس کو جکڑا جائے گا جب تک وہ اپنی بات سے واپس نہ پلٹ آئے۔ جہنم کے اندر مزید سختیوں کا شکار ایسا آدمی کیا جائے گا۔ عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا سگا بھائی سمجھیں۔ جب بھی کوئی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سگے بھائی کا رشتہ دے گا، اور یاد رکھیے گھر میں لوگوں کی ناچاکیاں چلتی رہتی ہیں، ماں باپ کے بھی مسائل نوک جھونک ہو جاتی ہے، کیا بیٹا اگر باہر جا کر لوگوں کو بتانا شروع کر دے ماں اور باپ کی لڑائی ہوئی، ماں نے یہ کہا باپ نے یہ کہا، ایسے انسان کو سمجھدار آدمی کون تصور کرے گا؟ یقینی طور پر اس بیٹے کو احمق اور بے وقوف تصور کیا جائے گا جو اپنے والدین کے پرسنل معاملات لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا پھرے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اسی طرح بعض دیگر ائمہ کرام اور صحابہ کرام سے سختی کے ساتھ کئی قسم کے اقوال اس حوالے سے مروی ہیں۔ ہاں، ایک بات کا اظہار کر دیتا ہوں، چند واقعات ایسے ہیں اور چند معاملات ایسے ہیں جن میں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کسی کا عیب بیان کر سکتے ہیں۔ جہاں شریعت نے اجازت دے دی وہاں ہم کسی کا عیب بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے کام اس میں اجازت ہمیں شریعت نے نہیں دی وہاں ہم کسی کا عیب بیان کریں گے تو اللہ رب العزت سے سزا کے حقدار ہوں گے۔ ایسا انسان جو اعلانیہ طور پر برائی کرے، اس انسان کا عیب لوگوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ آدمی جو علی الاعلان برائی کا ارتکاب کرے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو معاف نہیں کرتا۔ چوک چوراہے میں کھڑا ہو کر کوئی شراب نوشی شروع کر دے، اس انسان نے چونکہ اپنے گناہ کو عیب رہنے ہی نہیں دیا، اب اس کا عیب مزید آگے لوگوں میں بیان کرنا یہ بالکل جائز ہے تاکہ حکمران تک کی بات جائے اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اسلامی ریاست میں اس انسان نے چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر شراب نوشی کی ہے، لہذا اسے عبرتناک سزا دی جائے۔
تاکہ کوئی اور آدمی اس کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر گواہی دینے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ۔ آپ نے کسی کو دیکھا وہ چوری کر رہا تھا، اب اس آدمی کو قانونی کٹہرے میں لایا گیا، آپ سے گواہی لی گئی، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اس انسان نے چوری کی؟ اس وقت آپ پر حق ہے آپ اس کا عیب بیان کریں کہ واقعی اس نے برائی کی تھی اور چوری کا ارتکاب کیا تھا، تاکہ اسے سخت سزا مل سکے اور آئندہ سے کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ پہلا معاملہ کیا ہوا کہ جو انسان اعلانیہ گناہ کرے اس کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پر گواہی کی صورت میں اگر آپ سے گواہی لی جاتی ہے تو پھر بھی کسی انسان کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ایسا آدمی جو بہت زیادہ خاندان کا برا ترین آدمی ہے، اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ کاروباری شراکت کرنا چاہتا ہے، آپ مشورتاً اپنے مسلمان بھائی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی برا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرو، یہ بھی جائز ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا اور ملاقات کے بعد جب وہ چلا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ بئس اخو العشیرہ، یہ خاندان کا برا ترین آدمی۔ اس صورت میں ایک ہے عیب کا اظہار، ایک ہے انسان لاکھوں کا اس کے ساتھ کاروبار شروع کرے اور بعد میں وہ پریشان ہو جائے، لہذا اس سے پہلے بہتر ہے کہ کسی بہت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے آدمی اس کا عیب اس کے سامنے ظاہر کر دے کہ کاروباری اعتبار سے، ویسے نماز روزہ اپنی طرف، لیکن کاروباری اعتبار سے یہ آدمی اچھا نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کاروبار مت کیجئے۔ یہ بھی چونکہ مسلمانوں کی خیر خواہی میں شامل ہے، لہذا یہ عیب بھی بیان کرنا جائز ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ایسا عیب بیان کرنا بھی جائز ہے جس میں کسی بہت بڑے نقصان سے اور ناچاکی سے بچا جا سکے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی صحابی رسول نکاح کیا، نکاح کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس خاتون کو دیکھا نکاح سے پہلے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْءٍ، کیونکہ انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ بہنگا پن ہوتا ہے، دیکھ لو، اگر آپ کو اچھی لگے تو نکاح کرنا۔ اب انصار کی عورتوں کا آنکھوں میں جو بہنگا پن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیب کو بیان کیا، کیوں؟ رشتہ قائم کرنے کے بعد میں طلاق کی نوبت نہ آئے، اس نقصان سے بچنے کے لیے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کر دیا۔ اور پانچویں نمبر پر ایسا انسان جو فسق و فجور کا داعی ہو، بدعت اس پر عمل بھی کرتا ہو اور لوگوں کے ہاں اس کا چرچا بھی کرتا ہو، ایسے انسان کا بھی لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ آدمی بدعتی ہے، اس کے اندر منافقانہ خصلتیں موجود ہیں، لہذا اس انسان سے اجتناب کیا جائے۔ یہ وہ عیوب ہیں 5 قسم کے جو شرعی طور پر جائز ہیں، اور ان کے بیان کرتے وقت بھی اپنے بھائی کو یہ نصیحت کیجئے کہ مزید آگے پھیلانے کی ان کو ضرورت نہیں، میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا تاکہ آپ کاروباری معاملہ کر کے یا رشتے ناطے کا تعلق جوڑ کر بعد میں پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ موضوع کے متعلق آخری بات یہ ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ جس انسان کا بھی کوئی عیب کسی کو ملے، فوری طور پر اس انسان کی وہ الگ سے اصلاح کر دے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ روکے، اس کو کہے آپ غلط کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اتنا ہی بڑا ہے زبان کے ساتھ روکنا بھی مشکل ہے تو پھر آپ نے فرمایا تھا فَبِقَلْبِ، دل کے اندر اس برائی کو برا جانے، اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا بہت کمزور درجہ ہے۔ اگر کوئی آدمی برائی کو دیکھ کر اس کا دل بھی ملامت نہیں کرتا، ایسے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، پریشانوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی بہت سی آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنے ہمارے اہل اسلام اہل توحید دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ رب العزت انہیں قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور جتنے اہل اسلام موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسلام پر زندہ رکھے۔ جاتے ہوئے مسجد کے ساتھ خصوصی طور پر تعاون فرماتے جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت جو انسان مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں تعاون کرتا ہے، ایسے انسان کا گھر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے شہادت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔